الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری آج کی یہ مجلس 7ویں مجلس ہے نماز کے احکام و مسائل سیکھنے کی، اور اس سے پہلے کے مجالس میں ہم نے بہت سارے احکام اور بہت سارے مسائل نماز کے متعلق، نماز کے شروط کے متعلق، اذان و اقامت کے متعلق ہم نے سیکھے. اور پچھلے درس میں ہماری گفتگو مختصراً نماز کا جو نبوی طریقہ ہے اس پر ہوئی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم رکن میں داخل ہوتے ہیں کہ رکن کا کیا معنی ہے، اور نماز کے اندر کون کون سے ارکان، کون کون سے افعال اور اعمال ہیں جن کو رکن شمار کیا جاتا ہے، اور ان کے احکام کیا ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ آج کی مجلس میں جتنے ارکان ہیں ان تمام کو مختصراً بیان کر دیا جائے اور اس پر مختصراً گفتگو کر لی جائے. سب سے پہلے رکن کس کو کہتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، لیکن بطور تذکیر یاد دہانی کے دوبارہ بیان کرتا ہوں. رکن یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی لغت میں یعنی عربی ڈکشنری میں اس کا معنی ہے جانب الشیء، کنارہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سب سے مضبوط پلر آپ کہہ سکتے ہیں. مثلا کوئی چیز ہے جو 3 پلر پر کھڑی، تو اس کی جو سب سے مضبوط پلر ہوگی اس کو ہم کہیں گے رکن. یہ لغت میں، عربی ڈکشنری میں. اور شریعت میں، اصطلاح میں رکن کہتے ہیں وہ چیز جس کے بغیر کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جائے. یعنی مثلا آپ لے لیجئے نماز، تو نماز کے متعلق اگر رکن کی بات کی جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ اعمال نماز کے جن کو اگر نماز سے نکال دیا جائے تو نماز نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے. عربی میں اس کی تعریف اس طریقے سے ہے ما لا یقوم الشیء الا به، کہ شے یعنی کوئی چیز جس چیز کی بدولت قائم رہتی ہے، جس چیز کی بدولت اس کا وجود رہتا ہے، وہ چیز رکن ہے. ٹھیک ہے. اور رکن جو ہے وہ اس چیز کا حصہ ہوتی. مثلا اگر ہم کہیں کہ نماز کا رکن رکوع ہے، تو رکوع یہ نماز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا شرط اور رکن کے درمیان فرق ہے. دونوں میں مماثلت کیا ہے، مشابہت کیا ہے. شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو نماز باطل، نماز نہیں ہو سکتی. رکن اگر نہیں پایا جائے گا تب بھی نماز باطل. لیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ شرط نماز سے باہر ہوتی اور رکن یہ نماز کے اندر، نماز کا حصہ ہوتی. ٹھیک ہے. اور رکن کے احکام میں سے یہ ہے کہ اگر کسی نے رکن کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز باطل. اسی طریقے پر اگر کسی نے غلطی سے بھی رکن کو چھوڑ دیا تب بھی اس کی نماز درست نہیں ہو سکتی. غلطی سے بھی اگر چھوڑ دیا کسی نے، مثلا کسی نے نماز میں رکوع چھوڑ دیا، بھول گیا، تب بھی اس کی نماز درست نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اس رکن کو دوبارہ انجام دے. اور کیسے انجام دے یا اس تعلق سے کیا مسائل ہیں انشاءاللہ اخیر میں اس کا تذکرہ آئے گا. صرف ایک صورت ہے جس میں اگر کسی نے رکن کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے، اور وہ ہے جہالت. بلکہ آپ یہ کہیں کہ 2 صورت ہے. ایک تو جہالت ہے، کسی نے نماز پڑھی اور اس کو نہیں معلوم کہ رکوع میں یا سجود میں جا کر کے اعتدال کے ساتھ ان دونوں فعل کو انجام دینا یہ رکن میں سے. یعنی کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور فوراً رکوع میں گیا، فوراً اٹھ گیا، تو یہ اعتدال کے منافی ہے، اور اعتدال رکن ہے. ابھی اس کا بیان آئے گا. تو اگر جہالت میں اس نے ایسا کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو معافی دی جائے گی، اور اس کی جو بقیہ نمازیں ہیں جو پہلے اس نے پڑھ لی وہ نمازیں درست ہوں گی. لیکن جس نماز کے وقت میں اس کو یہ معلوم ہوا وہ نماز اس کو دہرانی پڑے گی. انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. اسی طریقے پر میں نے کہا 2 چیزوں کی موجودگی میں رکن کو چھوڑنا
معافی کہلا سکتا ہے. ایک تو جہالت ہے اور ایک دوسری چیز ہے عجز، یعنی عاجز ہو جانا. کوئی انسان مثلا کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اور نماز میں قیام کھڑا ہونا یہ رکن ہے، تو وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے، مثلا کسی کے دونوں پیر نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں عجز یعنی عاجز ہونے کی وجہ سے رکن ساقط ہو جاتا ہے. اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں. اب آئیے رکن کون کون سے ہیں، یعنی کون کون سے افعال اور اعمال جو نماز میں ہے، نماز میں انسان جن کاموں کو انجام دیتا ہے ان کاموں میں سے کون کون سے کام رکن ہیں، ان کو ہم بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے کے درس میں آپ نے نماز کا مختصراً مکمل طریقہ سن لیا. اب دیکھیے ان طریقوں میں سے کون کون سے اعمال اور افعال ہیں جن کو شریعت نے رکن بنایا ہے اور جن کا ادا کرنا ہر صورت میں لازم ہے. تو علماء نے اس میں جو باتیں کی ہیں اور علماء کے کلام کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کل ملا کر 14 ایسے افعال ہیں، اعمال ہیں، ایسے کام ہیں نماز میں جن کو رکن کہا جاتا ہے. کتنے ہیں؟ 14. ٹھیک ہے، اور ان کو یاد رکھنا بہت ہی آسان ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی موجودگی میں نماز کہلا سکتی ہے. کوئی انسان رکوع نہیں کرے تو اس کو آپ نماز کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. تو وہ چیز جو نماز کی ہیئت میں داخل ہے، نماز کے اندر داخل ہے اور اس کے بغیر نماز کو آپ نماز نہیں کہہ سکتے، تو وہ رکن ہے. اور یہ 14 ہے، بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے اور آپ کو یاد ہو جائے گا. 2-3 بار اگر آپ مراجعہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہے، یاد ہو جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں. میں نے کہا ارکان 14 ہیں. سب سے پہلا رکن ہے قیام کرنا. فرض نماز میں قیام کرنا یہ رکن ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان جو قدرت رکھتا ہے قیام کرنے پر، اس کے لیے نماز میں کھڑے ہو کر کے نماز کو انجام دینا یہ رکن ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تب دوسرا آپشن آئے گا. فقاعدن یعنی اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تب تمہارے لیے دوسرا آپشن موجود ہے کہ تم بیٹھ کر پڑھو. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جُنُوب، اگر تم کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو ایک پہلو لیٹ کر کے، یعنی اس حالت میں اگر ہو تو اس حالت میں نماز پڑھو، تب تمہارے اوپر سے یہ جو قیام ہے یہ ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت. تو اس روایت میں غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر قدرت نہیں رکھتے ہو تب بیٹھنے کا معاملہ آئے گا، لیکن اگر آپ قدرت رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. اچھا، یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ ایک امام ہے، بیمار ہو گیا اور اتنی زیادہ بیماری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھا سکتا. چنانچہ امام نے آ کر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھانی شروع کی. تو اب سوال یہ ہے کہ جو مقتدی ہیں وہ اس رکن کو، قیام جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو ادا کریں گے یا وہ بھی امام کے ساتھ بیٹھ کر کے نماز ادا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جی، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. اور مسئلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر امام نے نماز کی ابتدا کی ہے بیٹھ کر کے، نماز کی ابتدا امام نے کی ہے اگر بیٹھ کر کے، تو مصلی بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے. دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ائتموا بائمتکم، اپنے اماموں کی اقتدا کرو. ان صلی قائما فصلوا قیاما، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو. وان صلی قاعدا فصلوا قعودا، کہ اگر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھو. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے اور اس مسئلے میں نص ہے، یعنی بہت واضح یہ حدیث ہے اس بات پر دلالت کرنے والی کہ اگر امام آپ کا اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو آپ بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ تب جب امام نے نماز کی ابتدا بیٹھ کر کے کی ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر امام نے نماز کی ابتدا کھڑے ہو کر کے کی
پھر اس کو دوران نماز اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کو محسوس ہوا کہ مجھے بیٹھ جانا چاہیے، وہ بیٹھ گیا، تو ایسی صورت میں مقتدی کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں مقتدی کھڑے کھڑے نماز کو مکمل کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت والا زمانہ ہے، جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، کچھ اپنے جسم کے اندر تھوڑی سی طاقت محسوس کی، تو آپ نکلے اپنے حجرے سے صحابہ کے ساتھ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ تو جب حضرت ابوبکر نے محسوس کیا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا وہیں رہو، پھر آپ آئے اور آپ آ کر بیٹھ گئے اور آپ نے امامت شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت شروع کی اور آپ کے بغل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے کھڑے آپ کی نماز کو دہرا رہے تھے، اور حضرت ابوبکر کو دیکھ کر تمام صحابہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر امام نے نماز کی ابتدا بیٹھ کر نہیں کی ہو، کھڑے ہو کر کے کی ہو، پھر بیٹھ گیا ہو، تو ایسی صورت میں مقتدی اپنی نماز کو کھڑے کھڑے مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، کی ہے یہ دراصل تطبیق ہے، کیونکہ ان دونوں روایت کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے کہا جب امام بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، اور دوسری روایت میں آپ نے دیکھا اللہ کے نبی بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تطبیق ہے کہ اگر امام نے ابتدا کی ہو بیٹھ کر تو بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور اگر امام نے ابتدا بیٹھ کر نہیں کی ہو، کھڑے ہو کر کی ہو نماز کی، تو پھر اور درمیان میں بیٹھ گیا ہو تو امام کے بیٹھ جانے کی وجہ سے مقتدی نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ کھڑے کھڑے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ اچھا، رکن، یہ جو قیام ہے یہ رکن ہے، یہ فرض نماز میں۔ ٹھیک ہے، یعنی فرض نماز میں اگر کسی نے قدرت کے باوجود رکن چھوڑ دیا، قیام چھوڑ دیا، تو اس کی نماز باطل۔ لیکن جہاں تک نوافل کی بات ہے، نوافل سے مراد ہر وہ نماز جو فرض کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، جو واجب نہیں ہے، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو یا عام نوافل، ان تمام میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ رکن نہیں ہے، لیکن نماز کو مکمل کرنے والے اعمال میں سے۔ اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ قیام کرنا یہ فرض نماز میں رکن ہے، نوافل میں رکن نہیں ہے۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ نوافل میں بھی انسان کھڑے ہو کر کے ہی ادا کرے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ نوافل پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہی ہے نوافل پڑھنے کا، تو یہ فہم غلط ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم بیٹھ کر پڑھیں بغیر کسی عذر کے، لیکن آپ یہ کہیں کہ یہی طریقہ ہے اور ہمیشہ آپ اسی پر مصر رہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ پہلے رکن قیام کے متعلق تھوڑی سی تفصیل تھی، تفصیل تو بہت زیادہ ہے لیکن میں نے اختصار کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا رکن تکبیرۃ الاحرام، نماز میں داخل ہونے کے لیے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ تو یہ رکن ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز میں آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کے سامنے سے گزر چکا ہے، آپ نے فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے، وتحریمها التکبیر، اور اس کی حرمت یعنی نماز کی ابتدا آپ تکبیر سے کریں گے، وتحلیلها التسلیم، اور نماز سے حلال ہونا یہ سلام کے ذریعے سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی مثلا آپ نے جب تکبیر کہہ دی تو آپ اس سے پہلے کسی سے بات کر سکتے تھے، لیکن تکبیر کہنے کے بعد آپ پر بات کرنا حرام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نماز کے یعنی نماز میں داخل ہونے کے بعد آپ کے اوپر ایک طرح کی حرمت لگ گئی ہے، یا ان اعمال پر اللہ رب العالمین نے حرمت لگا دی ہے جن کو نماز سے باہر جن کے اوپر حلت کا حکم تھا کہ وہ حلال تھی، جیسے بات کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کی تحریم یعنی نماز کی جو حرمت ہے وہ شروع ہوتی ہے تکبیر سے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان نے اگر تکبیر نہیں کی ہے، تکبیر نہیں کہی ہے، تو ایسی صورت میں اس نے نماز کو شروع ہی نہیں کیا، لہذا
یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تکبیر کہنا یہ نماز کے ارکان میں سے، اور تکبیر اللہ اکبر کے ذریعہ کہی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی دوسرا صیغہ، کوئی دوسرا جملہ آپ عربی کا استعمال نہیں کر سکتے، اللہ اکبر ہی کہنا ہے، یہی راجح ہے اس مسئلے میں۔ اسی طریقے پر یہ جو تکبیر آپ کہیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس تکبیر سے پہلے آپ کی نیت شامل ہو، آپ نے ارادہ کیا ہو۔ نیت شروط میں سے، اور شروط نماز سے باہر ہوتی، تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے آپ نے ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ آپ تکبیر اپنی زبان سے بولیں، یعنی صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ کو باندھ لیا اور دل میں اللہ اکبر کہہ لیا، آپ کی زبان نہیں ہلی، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ تو بولنا، زبان سے بول کر کے تکبیر کرنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور بولنے سے کیا مراد ہے؟ بولنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے اللہ اکبر کہے زبان اور ہونٹ کو ہلا کر کے کہ وہ خود اپنی تکبیر کو سن سکے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اب آپ خود سن سکیں، آپ کا بغل والا سنے نہ سنے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن آپ خود سنیں، کان سے اپنی خود تکبیر کو سنیں، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکن ہے قراءۃ الفاتحہ، یعنی سورۃ الفاتحہ کی قراءت کرنا، اس کو پڑھنا۔ اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس انسان کی نماز صحیح نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ انسان جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کرے اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صحت کو مشروط کر دیا ہے قراءۃ الفاتحہ کے ساتھ۔ تو سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ امام کے لیے بھی ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ حدیث عام ہے، اس میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ امام نے پڑھ لیا تو مقتدی کی جانب سے ہو گیا، بلکہ ہر ایک کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن ان سے قطع نظر۔ اسی طریقے پر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ ہر رکعت کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے اللہ اکبر کہہ کر سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد بقیہ تینوں رکعت میں خاموش رہا۔ ہر رکعت کے لیے، چاہے وہ نفل نماز ہو یا سنت نماز ہو یا فرض نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس میں جتنی رکعت ہوں گی تو ہر رکعت میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ یہ ہے، یہ خاص طور سے ان لوگوں کے ساتھ درپیش ہے، پیش آتا ہے کہ جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوتے ہیں، انہیں یا تو مکمل سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہوتی یا کچھ آیات یاد ہوتی ہیں۔ مثلا کسی کو صرف الحمدللہ رب العالمین یاد اور کچھ نہیں یاد، کسی کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک یاد اور آگے یاد نہیں۔ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا، جسٹ مسلمانوں سے سنتے سنتے اس نے یاد کر لیا لیکن مکمل یاد نہیں ہوا اس کو، اور جب وہ مسلمان ہو چکا ہے تو نماز اس کے اوپر واجب ہے، نماز کا وقت آ گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ جی کیا کرے؟ اور اگر کسی کو سورۃ الفاتحہ یاد ہی نہیں، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا، کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ میں پوچھ رہا ہوں سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہے، جی آپ نے جواب جو ہے تھوڑا تھوڑا درست دیا۔ دیکھیے مسئلے میں تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کسی انسان کو تھوڑا سا یاد ہے، کچھ 2-3 آیات یاد ہیں، تو جتنی آیات یاد ہیں اتنی پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق ڈرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنی استطاعت بھر اس کو بجا لاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کو چند آیات یاد ہے، جتنا یاد ہے وہ اتنا ہی پڑھے گا۔ کسی کو مان لیجئے یاد ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا انسان سورۃ الفاتحہ کے بجائے
تحمید، تکبیر اور تحلیل کہے گا۔ تحمید کا مطلب ہوا الحمدللہ، تکبیر کا مطلب ہوا اللہ اکبر، اور تحلیل کا مطلب ہوا لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، جس کو سورۃ الفاتحہ نہیں یاد ہے وہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت۔ اسی طریقے پر ابو داؤد کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں کچھ دوسرے طرح کے الفاظ ہیں، اسی طرح کے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ جس انسان کو سورۃ الفاتحہ یاد نہ ہو تو وہ یہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو انسان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ یہ کہہ لے یا صرف الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے۔ یہ ان لوگوں کے متعلق کہ جنہوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے اور نماز کا وقت آ گیا اور ان کو سورۃ الفاتحہ یاد نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسی پر بس کرے، بلکہ سورۃ الفاتحہ کو سیکھنا، یاد کرنا یہ ان پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حل بتایا گیا ہے، یہ حل بتایا گیا، آپشن نہیں دیا گیا آپ کو۔ اسی طریقے پر چوتھا رکن ہے الرکوع، یعنی رکوع کرنا۔ رکوع یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے، اور اللہ رب العالمین نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا تو کیا کہا؟ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ نماز کو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے رکوع سے تعبیر کیا ہے اور سجدے سے تعبیر کیا۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ رکوع اور سجدہ یہ دونوں نماز کے ارکان میں سے۔ ہماری ابھی گفتگو رکوع کے تعلق سے چل رہی ہے، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ رکوع یہ نماز کے ارکان میں سے۔ اب سوال ہے کہ انسان رکوع میں کتنا جھکے، کتنا جھکنا یہ واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسان پر اتنا جھکنا واجب ہے کہ اتنا جھکنے کے بعد انسان جب اپنا ہاتھ بڑھائے تو اس کے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچ جائے، اتنا جھکنا واجب ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ تھوڑا سا جھکتے ہیں، گھٹنے سے اوپر جو ان کا ران کا حصہ ہوتا ہے وہیں تک ان کا ہاتھ جاتا ہے، اس سے آگے جاتا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ رکن انہوں نے انجام نہیں دیا۔ تو رکوع جو ہے اس میں اس کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا جھکنا ہے کہ اس جھکنے کے بعد جب آپ اپنا ہاتھ لمبا کریں تو آپ کا ہاتھ آپ کے گھٹنے تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اور نماز میں گھٹنے کو پکڑنا ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے اخذ کیا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اسی سے اخذ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی انسان کی نماز درست نہیں ہو سکتی، یا ایسے انسان کی نماز درست نہیں ہے جو رکوع میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس حدیث میں غور کیجئے، یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی، اور شیخ البانی نے صحیح کہا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ انسان جو اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا ہے اس کی نماز درست نہیں ہے۔ تو انسان جب اپنی پیٹھ کو سیدھا کرتا ہے تو اس کا ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچتا ہے۔ لہذا اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ رکوع میں ضروری ہے کہ انسان اتنا جھکے کہ اس کا ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد پانچواں رکن جو ہے وہ ہے رکوع سے اٹھنا، اٹھنے کی نیت کے ساتھ۔ دو جملہ کہا میں نے، رکوع سے اٹھنا، اٹھنے کی نیت کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا؟ کسی نے اگر رکوع میں کوئی انسان گیا ہوا ہے اور اچانک اٹھ گیا بغیر کسی نیت کے، ایسے ہی اٹھ گیا، اچانک اٹھ گیا، تو ایسی صورت میں مثلا کوئی انسان رکوع میں گیا ہوا اور اس کے جسم کے اوپر اوپر سے کچھ گرد و غبار گر گیا اور وہ اچانک ڈر کر کے اٹھ گیا، تو ایسی صورت میں وہ رکنا، وہ اٹھنا اس کا، وہ نماز کا حصہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو رکوع سے اٹھنا اٹھنے کی نیت کے ساتھ، یعنی آپ نماز میں ہیں اور رکوع سے آپ اٹھ رہے ہیں، یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ نیت یعنی ارادہ۔ پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد اعتدال کے ساتھ قائم رہنا، اعتدال کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ دو ہو گئے۔ پانچواں رکوع سے اٹھنا، اور چھٹا اٹھنے کے بعد اعتدال کے ساتھ کھڑے رہنا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک انسان مسجد نبوی میں آیا اور اس نے نماز شروع کی،
پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. اللہ کے نبی نے جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, کہا کہ جاؤ واپس دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا. پھر اس کے بعد اس انسان نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی اس سے بہتر نہیں آتی نماز, آپ مجھے سکھا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز کا طریقہ وہیں اسی وقت اللہ کے نبی نے سکھایا تھا. تو وہ ایک لمبی حدیث ہے, ٹھیک ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابی کو نماز کا طریقہ سکھا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ثم ارفع حتى تعتدل قائما, رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں صیغے امر کے صیغے, آپ نے حکم دیا ہے کہ رکوع سے اٹھو تو اٹھنا واجب ہے, اور اٹھنے کے بعد کہا کہ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بھی واجب ہے اور ارکان میں سے, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کہ رکوع سے اٹھنے کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے, آدمی رکوع میں گیا تو اٹھے گا ہی, ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو رکوع میں جاتے ہیں پھر تھوڑا سا اٹھتے ہیں پھر وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں, ہے نا. تو یہ ان کا عمل غلط ہے. انہوں نے لگ بھگ دونوں ارکان کو چھوڑ دیا, نہ وہ رکوع سے ٹھیک سے اٹھے اور نہ اٹھنے کے بعد وہ کھڑے ہوئے ٹھیک سے اعتدال کے ساتھ, نہ وہ کھڑے ہوئے, دونوں ارکان کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو رکوع سے اٹھنا بھی یہ نماز کے ارکان میں سے ہے, اور اٹھنے کے بعد اعتدال کے ساتھ کھڑے رہنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. اور یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے یہ مختلف حدیثوں کی کتابوں کے اندر, مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے الگ الگ الفاظ سے, اور میں نے جو الفاظ بیان کیے ہیں یہ صحیحین کے ہیں, یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے. اب اس کے بعد رکوع سے اٹھ گیا انسان, اعتدال کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اور وہاں جو ذکر ہے ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, یا اس کے علاوہ اور بھی ہے, اس ذکر کو پڑھ لیں. اب اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. تو 7واں رکن نماز کا ہے سجدے میں جانا, ٹھیک ہے. کوئی انسان اگر نماز پڑھے اور سجدہ چھوڑ دے تو اس نے ایک رکن کو چھوڑ دیا, اور ابھی آپ نے سنا کہ رکن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اور اس کی دلیل وہی آیت یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو, یعنی نماز پڑھو. تو نماز کو اللہ کے نبی نے, اللہ رب العالمین نے رکوع سے اور سجدے سے تعبیر کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رکوع بھی رکن ہے اور اسی طریقے پر سجدہ بھی رکن ہے, اور اس پر علماء کا اجماع بھی ہے. اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو جنہوں نے نماز غلط پڑھی تھی اور آپ نے کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو, انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے بہتر نہیں آتی, پھر اللہ کے نبی نے ان کو نماز کا طریقہ سکھایا. اس میں آپ کے الفاظ تھے ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا, رکوع کے اٹھنے کے بعد, رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو, ٹھیک ہے. تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کو رکوع کرنی ہے, سجدہ کرنی ہے. اس کے بعد مسئلہ ہے کہ سجدہ آپ جب کریں گے تو کس طریقے کا سجدہ رکن ہے, کس طریقے کا سجدہ, کس کیفیت کا سجدہ یہ ضروری ہے اور رکن ہے. تو جواب یہ ہے کہ سجدہ 7 اعضاء پر کرنا یہ واجب اور ضروری ہے اور یہ رکن ہے. کیا مطلب ہوا؟ کسی انسان نے اگر 7 اعضاء, یعنی اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ پیشانی اور ناک یہ ایک ہوئے, دونوں ہاتھ یہ 2, 1 اور 2 3, دونوں گھٹنے 3 اور 2 5, اور پیر کا کنارہ یعنی انگلیاں, یہ کل ملا کر 7 ہو گئے. تو ان 7 نہیں 7 ہے, یہی یہ جو پیشانی ہے اور یہ ناک ہے یہ دونوں ایک ہی ہے, یہ دونوں ایک ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ دونوں ایک ہی ہے. اللہ کے نبی نے جب اشارہ کیا تھا تو آپ نے ایسے اشارہ کیا اور پھر اپنے ناک کی جانب بھی اشارہ کیا, تو یہ دونوں ایک ہوئے, ٹھیک ہے. اور صحابہ کی جو روایات ہیں, ہاں 3 ہو گئے, پھر گھٹنا, دونوں گھٹنا 5 ہو گئے, پھر دونوں پیر کی دونوں انگلیاں, پیر کا کنارہ 7 ہو گئے. صحابہ نے جب اس روایت کو بیان کیا تو کہا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو یہ صحابہ کے الفاظ ہیں 7, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی
کی بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے 7 کے الفاظ کے ساتھ. بہرحال تو 7 اعضاء پر سجدہ کرنا یہ ضروری ہے. کیا مطلب ہوا؟ کسی نے جان بوجھ کر کے اگر سجدے میں ایک ہاتھ اٹھا لیا تو اس کا سجدہ ہوا؟ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک مسئلہ ہے. کوئی انسان ہے جس کے دائیں ہاتھ میں کچھ تکلیف ہے, اس کا دائیں ہاتھ اس کے گلے سے رسی باندھ کر کے ایسے لٹکا ہوا ہے, رسی بندھا ہے اور ایسے لٹکا ہوا ہے. اب وہ سجدہ کرے گا تو ایسی صورت میں صرف بایاں ہاتھ رکھائے گا, دایاں ہاتھ نہیں رکھائے گا, اور دایاں ہاتھ رکھنا زمین پر یہ واجب ہے. تو ایسا انسان کیا کرے گا؟ کیا وہ سجدہ کرے گا یا بیٹھ کر کے یوں ہی تھوڑا سا جھک جائے گا؟ کیا کرے گا؟ کیونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے, دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کے موقع سے وہ تھوڑا سا جھک جاتے ہیں. تو کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ قاعدہ یاد رکھیے. قاعدہ یہ ہے کہ وہ انسان جو کسی عبادت کے کسی حصے پر قدرت رکھتا ہو, اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس حصے کو انجام دے. کوئی انسان عبادت ہے, آج حصہ واجب ہے. قاعدہ آپ نے سن لیا. اب آئیے اس مسئلے میں اس کو فٹ کرتے ہیں. انسان جب سجدے میں جائے گا, اس کا دایاں ہاتھ بندھا ہوا ہے, وہ اپنے دائیں ہاتھ کو زمین پر نہیں رکھ سکتا, لیکن کیا وہ اپنے پیشانی اور ناک کو نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے. بائیں ہاتھ کو بھی رکھ سکتا ہے, اس کے دونوں گھٹنے بھی صحیح سلامت ہیں, پیر بھی صحیح سلامت. تو ایسی صورت میں ایسا انسان کیا کرے گا؟ ایسا انسان راجح قول کے مطابق سجدہ کرے گا, البتہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو زمین پر نہیں رکھے گا, بائیں ہاتھ کو رکھے گا اور اپنی پیشانی کو رکھے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے دونوں گھٹنے بھی زمین پر لگے ہوں گے اور پیر بھی دونوں زمین پر لگے ہوں گے. تو اس طریقے سے وہ انسان سجدہ کرے گا. اسی طریقے پر 8واں رکن سجدہ سے اٹھنا. یہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ سجدے سے اٹھیں گے نہیں تو پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. بلکہ جب تک آپ سجدے سے اٹھیں گے نہیں تب تک 2 سجدوں کے درمیان آپ بیٹھیں گے کیسے؟ تو سجدہ سے اٹھنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. اس کے بعد 9واں رکن دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا. ایک سجدہ انسان نے کیا, اب اس سجدے سے اٹھ گیا, اب جب دوسرا سجدہ کرے گا تو 2 سجدوں کے درمیان وہ جو بیٹھا ہوا ہے, اس بیٹھنے کو علماء نے ارکان میں شمار کیا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کوئی انسان اگر سجدہ میں گیا, اٹھا پھر فوراً چلا گیا, تو ایسی صورت میں, یا مکمل اٹھا نہیں ویسے ہی چلا گیا. کوئی انسان سجدے میں گیا, تھوڑا سا اٹھا پھر سجدے میں چلا گیا, تو ایسی صورت میں اس نے رکن کو چھوڑ دیا. اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے صحابی کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی پوری نماز. تو اس میں آپ کے الفاظ تھے ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو یہ الجلوس بین السجدتین, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. بہت سارے لوگ اس معاملے میں غفلت برتتے ہیں, تو ان کو خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد 10واں رکن ہے نماز میں سکون اور اطمینان کا ہونا. سکون اور اطمینان کا ہونا تمام ارکان میں, جتنے ارکان کا بھی بیان ہوا اور اس کے بعد بیان ہوگا, تمام ارکان میں سکون اور اطمینان کا ہونا یہ نماز کے ارکان میں سے. کیوں؟ وہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو, جو آپ نماز سکھا رہے تھے, جنہوں نے غلط نماز پڑھی تھی, تو اس میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے جب رکوع کا تذکرہ کیا تو کہا ثم ارکع حتى تطمئن راکعا, پھر رکوع کرو اطمینان کے ساتھ. پھر کہا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, پھر سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ. پھر کہا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, پھر جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اطمینان اور سکون کا لفظ دہرانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اطمینان اور سکون نماز کے ہر رکن میں, یہ نماز کے ہر رکن میں رکن ہے. اطمینان یہ بذات خود رکن ہے, اور یہ کہاں پایا جانا چاہیے؟ ہر رکن میں پایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جس کو امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا, اور روایت صحیح ہے, کہ اے مسلمانوں کی جماعت,
تم میں سے وہ انسان جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں۔ تو پیٹھ سیدھا کب کرے گا انسان؟ جب اس کے اس عمل میں اطمینان اور سکون ہوگا، تبھی نہ کرے گا، ورنہ جھٹکا سے گیا اور جھٹکا سے اٹھ گیا تو پھر اس نے اپنی پیٹھ سیدھی ہی نہیں کی۔ اس معنی کی اور بھی روایات موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز میں سکون اور اطمینان یہ نماز کے ارکان میں سے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ سکون اور اطمینان اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرے، اس کے معنی میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ اطمینان کا معنی یہ ہے کہ انسان اس رکن میں جو ذکر ہے، جو دعا ہے، اس جو واجب دعا ہے یا جتنی مرتبہ پڑھنا واجب ہے دعا کو، اتنی دیر انسان اسی حالت میں رہے۔ یعنی مثلا رکوع میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا واجب ہے، تو جتنی دیر انسان ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے میں لگاتا ہے اتنی دیر رکوع کی حالت میں رہنا واجب ہے، اور اسی کو اطمینان اور سکون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اطمینان اور سکون کا ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اعتدال جو ہے، یعنی انسان اطمینان کے ساتھ رکوع میں جائے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اسی حالت میں وہ کچھ دیر رہے، اس کو اطمینان کہتے ہیں۔ یعنی یہاں اس ذکر کو بجا لانے کا معاملہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جتنے دیر اس ذکر کو بجا لاتا ہے اتنے دیر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اسی حالت میں رہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جو قول ہے کہ جو ذکر واجب ہے، جو دعا واجب ہے اور جتنی مرتبہ واجب ہے اتنی مرتبہ پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت آپ کو اسی حالت میں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کو اس حالت میں مثلا رکوع لے لیتے ہیں، رکوع کی حالت میں اتنی دیر رہنا ہے جتنی دیر میں آپ کی ہڈیاں آپ کے جسم پر فٹ ہو جائے، جس کو جہاں فٹ ہونا ہے اس حالت میں، اور پھر اسی حالت میں آپ کو کچھ دیر اور رہنا ہے۔ تو اس قول کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو اس میں انسان کو جتنی دعا پڑھنی اس کے اوپر واجب ہے اتنا بھی وقت ملے گا اور اس سے زیادہ بھی وقت ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور دونوں قول جو ہے یہ دونوں قوی ہے، دونوں یعنی ملتا جلتا ہے، بہت زیادہ دونوں میں فرق نہیں ہے، اور دونوں قول اہل سنہ والجماعہ کے علماء کا ہے۔ تو انسان کسی پر بھی عمل کرے، یا تو وہ اتنی دیر کم از کم، یہاں کم از کم کی بات ہو رہی ہے، اتنی دیر وہ رکن کو ادا کرے جتنی دیر میں اس رکن میں جو دعا ہے اور جتنی مرتبہ اس کے اوپر پڑھنا اس کو واجب ہے اتنا وقت اس میں وہ لگائے، یا تو وہ اس سے زیادہ وقت لگائے اور اس حالت میں اتنا وقت صرف کرے کہ وہ اس رکن کو انجام دے، اس کی ہڈیاں اس کی جگہ پہ آ جائے اور پھر اسی حالت میں وہ کچھ دیر باقی رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا جو قول ہے یہ زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس میں وہ بذات خود یعنی خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ ذکر جو دعا جو سبحان ربی العظیم مثلا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، تو جب آپ کی ہڈیاں آپ کی جگہ پہ آ جائیں گی پھر اسی حالت میں آپ اس رکن میں موجود رہیں گے تو آٹومیٹک آپ کو اتنا وقت ملے گا کہ آپ جو واجبی دعا ہے آپ اس کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ معنی ہے طمانینہ یعنی اطمینان اور سکون کا۔ اسی طریقے پر 11واں رکن ہے التشہد الاخیر، اخیر تشہد۔ ٹھیک ہے، اخیر تشہد یہ 11واں رکن ہے، اور اس کی دلیل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشہد السلام علی اللہ من عبادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تشہد کے ہمارے اوپر فرض ہونے سے پہلے ہم تشہد میں السلام علی اللہ من عبادہ کہا کرتے تھے، یعنی ہم یہ کہتے تھے کہ بندوں کی جانب سے اللہ کے اوپر سلام ہو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لا تقولوا السلام علی اللہ، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ مت کہو کہ اللہ پر سلامتی ہو، ولیکن قولوا، لیکن یہ کہو التحیات للہ. ٹھیک ہے، تو التحیات اور السلام اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تو اس حدیث میں جو محل شاہد ہے، یعنی جہاں سے استدلال کیا گیا، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ تشہد کے ہمارے اوپر فرض ہونے سے پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا اور آپ نے یہ حکم دیا کہ التحیات کہا جائے. تو یہ کہنا کہ تشہد کے ہمارے اوپر فرض ہونے سے پہلے، یعنی فرض پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ تشہد الاخیر، التشہد الاخیر، اخیر تشہد یہ نماز کے فرائض میں سے ہے یا نماز کے ارکان میں سے ہے. نماز کے فرائض یعنی نماز کے ارکان دونوں ہم معنی لفظ ہے، فرض یا رکن دونوں ہم معنی لفظ. اسی طریقے پر نماز میں جو اخیر تشہد ہے، اس تشہد میں جو دعا ہے اس دعا کو پڑھنا بھی رکن ہے. ٹھیک ہے، التحیات للہ. الفاظ جو حدیث کی کتاب کو آپ اٹھائیں، مثلا حصن مسلم، اس میں انشاءاللہ ممکن ہے آپ کو دوسرے الفاظ بھی ملیں گے، لیکن ہمارے درمیان جو الفاظ مشہور ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ جو دعا ہے یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے. یعنی تشہد کے اندر کئی چیزیں ہیں. تشہد کے اندر بنیادی طور پہ دو چیزیں اخیر تشہد میں. پہلی چیز التحیات للہ یہ ہے، اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنا، بلکہ سلام تو اس میں ہو گیا، درود پڑھنا. تشہد جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اب بچ گیا درود، تو درود پڑھنا بھی یہ تشہد میں نماز کے ارکان میں سے. ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل صحابہ کرام کہتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے یہ تو جان لیا کہ آپ پر سلام کیسے پڑھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ پر سلام اور درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم نے یہ جان لیا کہ سلام کیسے پڑھیں، آپ یہ بتائیے ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں. تو صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ پر سلام اور درود پڑھنے کا حکم دیا. یہ اللہ نے کہاں دیا؟ قرآن مجید میں دیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام پڑھو. صلوا علیہ، درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھو. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں اللہ حکم دے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے، اس چیز کو انجام دینا واجب ہوتا ہے. تو اسی لیے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ہمیں ہمارے رب نے آپ پر سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ تو ہم نے جان لیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، سلام تو ہم نے پڑھ لیا، درود کیسے پڑھیں؟ تو جب یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اور بھی دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں درود کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھائی. صحیح مسلم کے اندر جو درود کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یہ الفاظ صحیح مسلم میں موجود ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا درود کے کئی الفاظ ہیں، ان میں سے یہ الفاظ بھی ہیں، اور اس کے دوسرے الفاظ میں سے درود ابراہیمی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی درود انسان پڑھے اس کے لیے جائز ہے. اسی طریقے پر ایک اور حدیث ہے مسند احمد وغیرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اور اس نے نہ اللہ کی تعریف کی اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. تو اللہ کے نبی نے کہا عجل ھذا، اس نے جلد بازی کر دی. پھر کہا ثم دعاہ، پھر اس کو بلایا، اور اس انسان سے بھی اور دوسرے جتنے لوگ تھے سب سے کہا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے فلیبدأ بتحمید ربہ جل وعز، تو اپنے رب کی حمد و ثنا سے اس کی ابتدا کرے. یعنی یہاں تشہد کی بات ہو رہی ہے.
تشہد الاخیر کی بات ہو رہی. علماء کا اتفاق ہے کہ جو دوسرا پہلا تشہد ہے وہ رکن نہیں ہے. تو یہاں تشہد جو اخیر تشہد ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے رب کی وہ حمد بیان کرے، پھر اس کی ثنا بیان کرے. دونوں ہم معنی لفظ ہے، اور التحیات میں یہ دونوں موجود ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے. اس کے بعد کہا ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. اور ایک روایت کے اندر ہے لیصلی، یعنی جملہ جو ہے وہ آرڈر والا جملہ آ گیا کہ اس انسان پر واجب ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. یعنی یہ صیغہ جو ہے امر والا صیغہ ہے کہ ایسا کرے، ایسا کرے. اللہ کے نبی گویا کہ حکم دے رہے ہیں. اس کے بعد کہا ثم يدعو بعد بما شاء، پھر اس کے بعد یعنی اللہ کی حمد بیان کر دی اس نے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لی. اب اس کے بعد وہ جو دعا چاہے مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابو داؤد کی، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، اور اس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا. تو اس روایت میں غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے متعلق کیا کہا جس نے کچھ نہیں کیا، نہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، سیدھا دعا کرنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا اس نے جلد بازی کر دی. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سکھایا کہ پہلے حمد و ثنا بیان کرو، پھر اس کے بعد درود پڑھو. تو یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ درود پڑھنا نماز کے تشہد اخیر میں یہ نماز کے ارکان میں سے. ٹھیک ہے، تو اخیر تشہد میں کئی چیزیں ہو گئی پڑھنے کے لیے. ایک تو التحیات، اور دوسری چیز کیا ہے؟ درود. ٹھیک ہے، اس میں جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے درود کے رکن ہونے میں، بلکہ تین اقوال ہیں. بعض نے کہا واجب ہے، بعض نے کہا سنت ہے، بعض نے کہا رکن ہے. ٹھیک ہے، تو رکن اگر آپ کہتے ہیں تو اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، چاہے آپ بھول گئے ہوں یا آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو، نماز نہیں ہوگی. اگر آپ واجب کہیں گے تو اگر آپ بھول گئے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ سنت کہیں گے تو جان بوجھ کر کے بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. تو ان تینوں اقوال میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ یعنی درود پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اخیر تشہد میں یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور پہلے تشہد میں درود پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں، جس کا میں نے بیان کچھ اس پر روشنی ڈالی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں بیٹھتے اور اتنی جلدی اٹھ جاتے گویا کہ آپ گرم پتھر پر بیٹھے ہوئے. اور یہی عمل ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی تھا. اسی طریقے پر اس کے بعد آتے ہیں 12واں جو رکن ہے وہ ہے تشہد بیٹھ کر کے پڑھنا. اخیر تشہد کے لیے بیٹھنا اور پھر اسی بیٹھک میں سلام پھیرنا. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹھنا جو ہے یہ بھی نماز کے ارکان میں سے. مثلا کوئی انسان اگر اخیر رکعت میں اخیر سجدے میں گیا اور پھر اس کے بعد وہ لیٹ گیا، لیٹ کر کے اس نے تشہد پڑھنا شروع کر دیا تو اس نے رکن کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، بیٹھا نہیں وہ. تو بیٹھنا یہ ضروری ہے تاکہ وہ تشہد پڑھے یعنی تحیات پڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور سلام پھیرے. ٹھیک ہے، تو بیٹھنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے اور اس پر بھی علماء کا اجماع ہے. اسی طریقے پر 13واں رکن ہے سلام پھیرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، نماز سے حلال ہونا یہ سلام کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ گویا کہ جب تک آپ نے سلام نہیں پھیرا ہے آپ کی نماز ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نماز سے نکلنے کے لیے آپ کو سلام کرنا ضروری ہے. لہذا سلام کرنا یہ نماز کے ارکان میں سے، کیونکہ اگر آپ سلام کو نکال لیں گے تو آپ نکلیں گے کس چیز سے؟ نماز سے. ٹھیک ہے، تو سلام یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز سے حلال ہونا سلام کے ذریعے سے ہوتا ہے. اسی طریقے پر یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ سلام 2 مرتبہ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں بعض علماء نے کہا کہ دونوں طرف سلام پھیرنا رکن ہے. دونوں طرف سلام پھیرنا
یہ رکن ہے. یعنی کوئی انسان اگر ایک طرف سلام پھیر کر اٹھ گیا تو اس کی نماز پوری باطل. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، دونوں طرف پھیرنا یہ ضروری نہیں ہے. ایک طرف اگر پھیر دیا اس نے تو اس نے رکن کو انجام دے دیا. اب اگر اس کے بعد وہ دوسری طرف نہیں پھیرتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ جو دوسرا قول ہے یہ قول راجح ہے، یہی قول راجح ہے. گرچہ بعض علماء نے کہا کہ یہ ایک طرف سلام پھیرنا یہ رکن نہیں ہے بلکہ دونوں طرف پھیرنا ضروری ہے. لیکن جو دلیل ہمارے پاس ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنا یہ رکن ہے اور دوسری طرف پھیرنا یہ رکن نہیں ہے، لیکن اس کو بھی انجام دینا بہتر اور افضل ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس قول کا مطلب کیا ہوا؟ کسی انسان نے ایک طرف سلام پھیرا اور اٹھ گیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن الترمذی کی ہے غالباً. جی ہاں، سنن الترمذی کی، اور شیخ الالبانی نے صحیح کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات کے الفاظ نہیں حدیث میں، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات صرف دائیں طرف سلام پھیرا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک روایت ہوئی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایت متعلق یہ، اور اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک طرف سلام پھیرا، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے. تو ایسی صورت میں دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ ایک طرف سلام پھیرنا یہ واجب ہے، یعنی کم از کم منیمم آپ کو ایک طرف پھیرنا ہی، یہ رکن ہے. البتہ دونوں طرف پھیرنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، اور یہ سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے پر ایک مسئلہ ہے، اور آپ نے شاید سنا ہوگا یا ممکن ہے نہیں سنا ہو. بہتر تو یہ ہے کہ انسان دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا ہی کہے، یعنی ورحمۃ اللہ سے زیادہ وبرکاتہ نہ کرے. لیکن انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ جب دائیں طرف سلام پھیرے تو ورحمۃ اللہ کے بعد وبرکاتہ کا اضافہ کر دے، صرف دائیں طرف، بائیں طرف نہیں. یعنی اس طریقے سے سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسری طرف میں صرف ورحمۃ اللہ پر اکتفا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جائز ہے. اور اس کی دلیل وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور بھی دوسری روایت بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک طرف وبرکاتہ کا اضافہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں روایات صحیح ہے. لہذا اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ ایک طرف اس نے وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا ہے تو ایسی صورت میں تعجب نہ کریں. جب میں پڑھا کرتا تھا تیلنی پاڑا جو مدرسہ محمدیہ عربیہ ہے، وہاں ایک طالب نے نماز پڑھائی اور اس نے وہ بلوغ المرام پڑھ رہا تھا. اس کے سامنے سے حدیث گزر چکی تھی اور ہمارے شیخ نے اس پر گفتگو کی تھی اور اس مسئلے کو بیان کیا تھا. تو جب اس نے دائیں طرف سلام پھیرا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف میں ورحمۃ اللہ تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز جب ختم ہوئی اب لوگوں میں تشویش پیدا ہو گئی، ہنگامہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، نماز میں ایک طرف وبرکاتہ کہاں سے آ گیا بھائی. تو پھر سب مل کر کے وہاں، بلکہ آپ جانتے ہیں اچھے عالم دین ہیں اور ہمارے اساتذہ میں سے ہیں شیخ آصف اقبال مدنی صاحب حفظہ اللہ، ان کے پاس لوگ پہنچے اور کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. شیخ نے کہا کہ یہ موجود ہے حدیث کے اندر اور وہ روایت صحیح ہے، لہذا طالب نے اگر ایسا کیا ہے تو اس کا یہ عمل خلاف سنت نہیں ہے بلکہ جائز. تب جا کر کے لوگ اس مسئلے کو سمجھے اور انہوں نے پھر وابیلہ مچانا ختم کیا. تو یہ بھی جائز. اس کے بعد اخیر 14واں جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام ارکان میں اسی طرح کی ترتیب ہونی چاہیے، اسی طرح کی ترتیب ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی نے پہلے رکوع کر دیا، پہلے سجدہ کر دیا، بعد میں رکوع کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ترتیب جو ہے وہی ہونی چاہیے جو بیان کیا گیا. اگر کسی نے ترتیب میں الٹ پھیر کر دیا تو اس کی نماز باطل، یعنی اس نے رکن کو چھوڑ دیا. ترتیب یہ نماز میں رکن کی حیثیت سے ہے.
اچھا، یہاں دو بڑے بڑے بنیادی مسائل ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے تمام ارکان سن لیے، یہ اعمال ارکان میں سے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ جان بوجھ کر کے جنہوں نے ان ارکان کو چھوڑا ان کی نماز باطل۔ اور شروع میں نے یہ کہا کہ جس نے جان بوجھ کر کے نہیں، غلطی سے بھول کر کے بھی اگر کسی نے ان ارکان میں سے کسی رکن کو چھوڑ دیا تب بھی اس کی نماز بغیر ان ارکان کو انجام دیے درست نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس مسئلے پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سوال، ایک انسان ہے، اس نے نماز شروع کی، جب رکوع کا وقت آیا وہ سجدے میں چلا گیا، رکوع بھول گیا، ذہن کہیں اور ہوگا، رکوع بھول گیا، سجدے میں چلا گیا۔ ایسی صورت میں اس انسان پر کیا کرنا ضروری ہے؟ اس انسان کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس نے رکن چھوڑ دیا ہے اور آپ کو معلوم ہے رکن کے بغیر نماز نہیں ہے، تو ایسا انسان کیا کرے گا؟ بتائیں۔ سجدہ سہو کرے گا، لیکن رکن چھوڑ دیا ہے اس نے، نماز اس کی درست نہیں ہو سکتی، کیا کرے گا؟ جی جی دیکھیے، یہاں تین حالات ہیں، دو حالت نماز کے اندر کی ہے اور ایک حالت نماز کے باہر کی ہے۔ پہلی حالت، انسان رکوع بھول گیا، سجدے میں جیسے ہی گیا اس کو یاد آ گیا کہ اس نے رکوع چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، بھول گیا، سجدے میں چلا گیا، یاد آیا، جیسے ہی سجدے میں گیا یاد آیا کہ اس نے رکوع چھوڑ دیا۔ ایسے موقع پر اس انسان پر واجب ہے کہ وہ لوٹے، پھر سے رکوع کرے، پھر اس کے بعد سجدے میں جائے نئے سرے سے۔ یعنی وہ جو سجدے میں گیا ہے وہ سجدہ اس کا باطل۔ کیوں؟ دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اس نے رکوع چھوڑ دیا، دوسرا یہ کہ سجدہ رکوع کے بعد ہوتا ہے اور ترتیب یہ بھی رکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر رکوع کیا اس نے اور پھر فوراً سجدہ کیا اور اسی سجدے میں اس کو یاد آ گیا کہ میں نے ابھی رکوع چھوڑ دیا ہے، وہ سجدے سے لوٹے گا اور لوٹ کر کے پھر سے رکوع کرے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے وہ سجدہ کرے گا۔ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت، وہ انسان اس نے رکوع کیا، دوسری رکعت کا، پہلی رکعت میں اس نے نماز شروع کی، رکوع بھول گیا، سجدے میں چلا گیا، دونوں سجدے مکمل کیے، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب دوسری رکعت میں جب وہ رکوع کر رہا ہے تب اس کو یاد آیا، جا پہلی رکعت کی رکوع تو چھوڑ دیا اس نے۔ سمجھ میں آ رہی بس بات؟ مسئلہ سمجھیے پہلے۔ ایک انسان نے نماز شروع کی، رکوع میں گیا، یعنی رکوع چھوڑ دیا، اس نے نماز شروع کی، رکوع چھوڑ دیا، اس کے بعد سجدے میں چلا گیا، دونوں سجدے مکمل کیے، اس کو یاد نہیں آیا ابھی تک، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر اس کے بعد قرات کرنے کے بعد وہ دوبارہ جب رکوع میں گیا، دوسری رکعت کے رکوع میں، تب اس کو یاد آیا، جا میں نے تو پہلی رکعت کے رکوع کو چھوڑ دیا ہے، پہلی رکعت میں نے رکوع کیا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس انسان کی جو پہلی رکعت ہے، چونکہ اس رکعت میں اس نے ایک رکن کو چھوڑ دیا ہے، لہذا وہ رکعت باطل، اور یہ جو دوسری رکعت ہے، یہ دوسری رکعت اس کی پہلی رکعت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ لہذا وہ اس رکعت کو پہلی رکعت شمار کرے گا، پھر اس کے بعد اسی اعتبار سے وہ نماز کو علی ترتیب مکمل کرے گا۔ دو صورت ہو گئی۔ تیسری صورت، کسی انسان نے نماز شروع کیا، رکوع بھول گیا یا سجدہ بھول گیا، یا جتنے 14 ارکان ہیں ان میں سے کسی بھی ایک رکن کو یا ایک ساتھ کئی ارکان کو وہ بھول گیا، نماز مکمل ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی۔ ایسی صورت میں وہ انسان کیا کرے گا؟ جی، ایسی صورت میں وہ انسان دوبارہ نماز کو دہرائے گا، مکمل نماز، کیونکہ اس نے نماز کے ارکان کو چھوڑ دیا، اور نماز کے ارکان کو چھوڑنا گویا نماز کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ انسان اپنی نماز کو دوبارہ دہرائے گا۔ اچھا، یہ جو غلطی اس نے کی ہے،
ہر حالت میں، ٹھیک ہے، ہر حالت میں وہ جو کسی بھی رکن کو بھول گیا ہے اس رکن کو ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے، ساتھ ساتھ سجدہ سہو کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انسان سجدہ سہو بھی کرے گا، اور سجدہ سہو جو ہے یہ سلام کے بعد کرے گا کہ پہلے کرے گا، اس کا بیان انشاءاللہ جب ہم سجدہ سہو پر گفتگو کریں گے تب اس کا تفصیلی بیان آئے گا، لیکن اتنا جان لیجئے کہ سلام سے پہلے بھی سجدہ سہو جائز ہے، اتفاق ہے علماء کا، اور سجدہ سہو سلام کے بعد بھی جائز ہے، اتفاق ہے علماء کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، ایک انسان سجدے میں گیا، اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ وہ اس نے رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا، ایسے موقع سے کیا کرے گا؟ جی ہاں، تو یقین کیا ہے یہاں پہ؟ یقین یہ ہے کہ اس نے سجدہ کو چھوڑا ہے۔ صحیح جواب، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں کہ وہ صحیح ہے، آپ نے جو کہا وہ بات بھی صحیح ہے، یقین پہ عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ شک یہ ہوا کہ اس نے رکوع نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور شک ہے رکوع کرنے میں، رکوع نہ کرنے میں کوئی شک نہ تھا، ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے، اصل کیا ہے؟ رکوع نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اصل پر عمل کرے گا اپنے اس شک کی وجہ سے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے رکوع نہیں کیا، وہ لوٹے گا دوبارہ رکوع کرے گا، اور تینوں حالات یہاں پہ جو میں نے بیان کیے ہیں اس کی رعایت کرے گا۔ لیکن کوئی انسان سجدے میں گیا اور اس کو شک تو ہوا، لیکن ظن غالب یہ ہے اس کا کہ اس نے رکوع کر لیا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ظن غالب ہے یعنی شک سے تھوڑا اوپر لیکن یقین نہیں، ٹھیک ہے، یقین نہیں ہے مکمل لیکن ظن غالب ہے، غالب گمان جس کو کہتے ہیں، ہاں، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں شریعت نے عبادات میں اور بھی دیگر چیزوں میں ظن غالب کا اعتبار کیا ہے، چنانچہ وہ انسان اپنے ظن غالب پر عمل کرے گا اور رکوع شمار کرے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے رکوع کیا ہے، اگر شک نہیں ہے، شک سے زیادہ اوپر والا درجہ ہے لیکن یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو گمان ہے وہ مضبوط تو ہے لیکن اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ وہ یقین سے کہہ سکے، یعنی وہ انسان 80% شیور، 20% پھر بھی شک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں گمان غالب یا ظن غالب۔ تو ایسی صورت میں وہ اپنے گمان غالب پر عمل کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے رکوع کر لیا ہے، لیکن سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تفصیل ہے اس مسئلے میں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بچ جاتا ہے کرسی پر نماز پڑھنے والا مسئلہ، انشاءاللہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، تو اس کو ہم اگلے درس کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے، آمین۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔